بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی بنیادیں بنا کر اور عمارت کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ نہیں کہہ رہے تھے یا اللہ اگر ہم نہ ہوتے تیرا کام ہی نہ ہوتا۔ کچھ لوگوں کو یہ مرض ہو جاتا ہے، مثلا سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اگر مولا علی نہ ہوتے تو اللہ کا کام کون کرتا؟ یہ کفر ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ رسول اللہ کا نہ مولا علی کا۔ یہ جو اللہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو تمہاری مدد کروں گا، یہ ترغیب دلانے کے لیے کہتا ہے۔ جو مجھے کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ اللہ کو پیسے ختم کر کے بیٹھا ہوا نعوذ باللہ قرضہ مانگ رہا ہے آپ سے؟ نہیں، ترغیب دیتا ہے، کئی گنا واپس کروں گا، کئی گنا۔ یہ ترغیب کا انداز ہے، میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ میری مدد کیا کرو؟ یعنی اس دین کی مدد کرو، اس جو خدا چاہتا ہے وہ کرو۔ اس کو کہہ رہی اللہ تعالیٰ خود نہیں کہہ رہا میری مدد کرو، اللہ محتاج ہے۔ دماغ خراب ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ خدا کے بندوں کا کیا انداز ہوتا ہے؟ کر رہے ہیں خدا کا کام، ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہم سے قبول کر لینا، یہ خدمت ہم سے قبول کر لینا۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا اور علم رکھنے والا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلم بنانا، اپنا مسلم کسے کہتے ہیں؟ سر جھکانے والا، اطاعت کرنے والا۔ ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلم بنائے رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں سے اُمَّةً مُسْلِمَةً، ہماری ذریت میں سے بھی ایک مسلم امت پیدا کر جو تیرے فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں ہمارے مناسک سکھا، یعنی اب جو بیت اللہ بن رہا ہے مثلا حج اور عبادات، انہیں مناسک کہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے مناسک سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور تو رحیم ہے، خصوصی رحمتیں کرتا ہے توبہ کرنے والے بندوں پر۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، رسول اللہ کے بارے میں کہا کہ حضرت ابراہیم کی دعائیں، یہ وہ دعا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان کے درمیان، یعنی میری جو یہ ذریت ہوگی ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما، ایک ایسے رسول کو جو کیا کرتا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات ان کو پڑھ کر سناتا ہو، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی انہیں تعلیم دے، والحکمہ، اور دانائی کی، ویزکیہم، اور اس کے ذریعے انہیں پاک کرے۔ کس سے پاک کرے؟ گناہوں سے، نجاستوں سے، شرک سے۔ بدترین نجاست شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان کی بات اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہوئی ہے قرآن میں کہ اے بیٹے، اے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ شرک بہت بڑا گناہ، بہت بڑا ظلم ہے شرک۔ تو یہ ان کے درمیان رسول، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے۔
انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا غالب آنے والا حکیم ہے۔ یعنی ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، دعا مطالبہ ہوتی ہے اللہ سے ادب کے ساتھ، تو کر سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو غالب آنے والا، ایسا کوئی کام نہیں ہے جو تو نہ کر سکے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔